یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں وہ دنیا میں کسی مذہب، قانون اور معاشرے میں نہیں دیے گئے، بلکہ عورتوں کی حق تلفی ہوئی ہے۔ عورتوں کے ساتھ ناگوار سلوک ہماری نسلوں میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ بگڑے ہوئے معاشرے کی ایک اہم مثال تہذاب گردی بھی ہے۔ میرے ساتھ جب یہ حادثہ پیش ہوا، ہمارا 10ویں تھا، میں 3 سے 4 سال کی تھی۔ اس کے بعد میں کافی پریشان رہی جیسے جس میں بڑی ہوتی گئی، اور مجھے کچھ بھی چیز اچھی نہیں لگتی تھی۔ لوگوں کے سوال جواب، یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور پھر میں اپنی اسٹڈی بھی مکمل نہیں کر پائی کیونکہ میں اسکول گئی تو بچے میرے ساتھ کھیلتے نہیں تھے۔ اس کے بعد میں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، اور مجھے پتہ نہیں خدا کو کیا منظور تھا کہ وہ بھی بس ایسے ہی۔ یہ اتفاقاً ہی ایک بچی جب میرے پاس آئی تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ہم لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں، کیونکہ میرا فیلڈ جو تھا وہ بیوٹی کا تھا، وچ واز آل اباؤٹ گلیمر اینڈ خوبصورتی، اس میں اگر آپ کے پاس ایک بچی آ کے آپ کو یہ چیلنج کرے کہ آپ میرا چہرہ ٹھیک کر دیجئے، اور وہ چہرہ جو تھا اس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی، اس کی ناک کی جگہ سوراخ تھا، اس کی نیک اور چن کانٹریکچرڈ تھی، اینڈ فار اے مومنٹ مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں سے جان نکل گئی ہے۔ تو ہمارا یہ بہت بڑا رول ہے کہ ہم جو بندہ آلریڈی اتنا ڈیموٹیویٹ ہوا ہے، اتنا ڈپریس ہے، ہم اس کو اور زیادہ ڈپریس نہ کریں بلکہ اس کو سپورٹ کریں، تاکہ کیونکہ آج کل ہماری جو یوتھ ہے، یا اگر وہ یوتھ سے ریلیٹڈ ہے، ایسڈ وکٹم اگر وہ کوئی نوجوان ہے تو وہ اتنی زیادہ ایگریسو ہو جاتی ہے اور دل پہ باتیں لے لیتی ہے، اور یہ سب تو ہماری سوسائٹی کا یہ ایک بہت پازیٹیو رول آ سکتا ہے اس میں کہ اگر وہ ان کو اس چیز سے نکالیں، اور وہ کیسے نکالیں گے کہ وہ ان کو موٹیویٹ کریں، ان کے لیے سورسز پرووائڈ کریں، نہ کہ ان کے لیے دکھ کا باعث بنے۔ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں اور آخر کیوں نہیں رک رہے ہیں؟ ان واقعات کو آپ اگر سنیں کہ ریزن کیا ہے تو آپ شاید حیران رہ جائیں کہ ایسی بھی دنیا ہے، ایسے بھی ہم لوگ ہیں، ایسے بھی ہم مسلمان ہیں۔ بیٹیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں اس کے اوپر جلایا جاتا ہے، جہیز کیوں نہیں لائی ہو اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، جائیداد کی تقسیم کے اوپر ان کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے، شادی سے انکار کرنے کے اوپر ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے۔ اس میں دیکھیں ریاست کی جو ذمہ داری ہے، ریاست نے اپنے لیگل ریفارمز اس میں 2011 میں امینڈمنٹ اس میں ایڈ کر دی ہے۔ پہلے یہ گریویس ہرٹ میں نہیں آتا تھا، یہ سمپل ہرٹ میں آتا تھا، لیکن انہوں نے اس کو ریفارمز میں کر کے اس میں امینڈمنٹس لے کے آئے ہیں، اور اسے 336A اینڈ B سب سیکشنز دے دیے ہیں مختلف۔ اب اس میں بیسیکلی دونوں سیکشنز ان کی پنشمنٹ سیم ہے۔ 336A میں 10 ایئرس ہے، لیکن 336B میں 14 ایئرس ہے منیمم پنشمنٹس، اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو وہ لائف آف امپریزمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس میں جو فائن ہے، جو مطلب ہمیں فائن بتا دیا گیا ہے کہ اس میں 1 ملین روپیز کم از کم فائن ہونا چاہیے۔ اب اس میں آگے کورٹ کی ڈسکریشنری پاور ہے کہ اس کو ایگزامپلری پنشمنٹ ایک سیٹل کر کے کہ نیکسٹ ٹائم اگر یہ ایسا نہ ہو تو یہ بہت زبردست ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی کو ایگزامپلری پنشمنٹ دلوا دیں تو اس میں پھر نیکسٹ ٹائم آنے والے ہمارے معاشرے میں اس چیز کی روک تھام ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر میں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ ایک دن میں اچانک ٹی وی دیکھ رہی تھی، ٹی وی میں رمضان میں ایڈ آ رہا تھا مسرت باجی کا، نا نیچے سیل نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے وہاں پہ کال کی، مجھے لگا کہ شاید باجی سب کو اتنا پیارا کرتی ہیں تو شاید میں بھی صحیح ہو سکتی ہوں۔ میں نے ان کو کال کی، جب میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے مجھے فوراً سے بلایا، فربا باجی ہیں یہاں پہ ان کے آفس میں، انہوں نے مجھے کال کی دوبارہ کہ آپ آئے نہیں جوسفین، تو میں نے بتایا کہ میرے پاس رینٹ نہیں ہے، میں نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیسا رویہ کریں گے، پتہ نہیں پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے۔ جب میں یہاں آئی تو مسرت باجی نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور مجھے حوصلہ دیا کہ ابھی بہت زیادہ زندگی پڑی ہے آپ کی۔ اس کے ازالہ کرنے کے لیے پھر میں نے اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ اس کے 15-20 دن کے بعد ایک ایڈ دیا اخبار میں کہ اگر آپ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلی ہوئی ہے تو آپ اس تاریخ کو ڈیپلیکس میں تشریف لیں۔ اس دن I was in for another shock because 42 women, girls, young بچے, few boys also, they walked in and they were all burned. پھر اس کے جیسے میرا وہ 2016 میں کمپلیٹ ہوا کورس، وہ بھی مجھے باجی نے کروایا تھا، مسرت باجی نے۔
फिर मैं यहाँ पे ब्यूटिशियन हूँ, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मुझे यहाँ पे हो गए हैं 5 साल। तो मुझ में ये जो सारी हिम्मत मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि मुझ में इतनी हिम्मत कैसे आई है, सिर्फ मसरतबाजी की वजह से। हमारी बहुत सी बच्चियाँ नर्सेज बन चुकी हैं, ब्यूटिशियंस बन चुकी हैं, जो पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ाई कर रही हैं। जिन ख़वातीन की बच्चियाँ जल गई थीं और वो भी जल गई थी, उनकी हम स्कॉलरशिप्स देते हैं उनकी पढ़ाई के लिए, हम इनके बिजनेसेस सेटअप करके देते हैं। हम इनको कोशिश करते हैं कि जो बच्चियाँ जो कुछ भी सीखना चाहें वो हम यहाँ पर जेपलेक्स के किसी भी ब्रांच में उनको मौका दें। मेरा सब लोगों के लिए ये मैसेज है कि जैसे मसरतबाजी हमारा हाथ पकड़ती हैं, हमें गले से लगाती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सारी सोसाइटी, जैसे कि ये सारे हैं, हम भी इसी सोसाइटी के ही लोग हैं, हमारे ऊपर इस तरह सवाल जवाब ना करें बल्कि हमें अपनाएं। हम भी खुश रहना चाहते हैं और जो लोग ये एक दूसरे के साथ कर रहे हैं जिसके ऊपर तेज़ाब फेंक रहे हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप तो बच जाते हो, जिनके ऊपर आप तेज़ाब डाल देते हो वो बहुत मुश्किल में रहते हैं, वो सिर्फ सवाल बन के रह जाते हैं। आपको कहा गया है कि अगर आप कोई गलत काम होते हुए देखें तो हाथ पकड़ लें। हाथ पकड़ने की आपको हिम्मत नहीं है तो ज़ुबान से रोकिए, वो भी नहीं है तो दिल में उसको बुरा करें, जो कि बहुत ही कमज़ोर फॉर्म है। सो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जेपलेक्स स्माइलिंग एंड फाउंडेशन जिस तरह इन बच्चियों के चेहरे पे मुस्कुराहटें वापस लाने के लिए काम कर रहा है, उसमें आप लोग भी आगे बढ़िए। आप लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है कि आप नेकी का ये काम करें और कोशिश ये करें कि इसके बारे में लोगों को आगाही दें। कोशिश ये करें कि उस आगाही के ज़रिए दूसरों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें बिखेरें। पूरी दुनिया में सालाना 1500 औरतें तेज़ाब गर्दी का शिकार होती हैं, जिस वजह से वो माशरे का सामना नहीं कर पाती, खुदकुशी करने की कोशिश करती हैं और कुछ बाहिम्मत ख़वातीन इसका सामना करती हैं। औरत हमारे माशरे का एक चमकता सितारा है और इनके हकूक़ की पासदारी करना हमारा फ़र्ज़। औरत को माशरे का एक अहम हिस्सा समझना चाहिए और हमें इनमें आगे बढ़ने की जुस्तजू पैदा करनी चाहिए।